المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان ایک مسلمان دوسرے پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ظالم کے ہاتھ میں یوں ہی چھوڑ دیتا ہے بے یار و مددگار، اور نہ اس کو حقیر جانتا ہے، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کو ڈیگریڈ کرتا ہے، ہیوملیٹ کرتا ہے، نہیں کرتا وہ ایسا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کمتر ہے، ایسا نہیں کرتا ہے۔ مسلمان کو ایسا نہیں کرتا ہے کہ اس کی تحقیر کرے، اس کی حقارت کرے، اس کو ذلیل کرے۔ التقوی ہا ہونا، آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، اور 3 بار آپ نے بات کہی، سینے کی طرف اشارہ کرتے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس چیز کا تعلق تقوی سے ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو اپنا بھائی جانے اور ان کی مدد کرے، ظلم سے بچے، ظالم سے اس کو بچائے، اس کو یوں ہی چھوڑ نہ دے اس کے حال پر، اور اس کو حقیر نہ ثابت کرے۔ یہ ساری چیزیں تقوی سے جڑی ہوئی ہیں کہ واقعی متقی ہے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں سے اس کا سلوک اچھا ہوگا اور ان کا بھی وہ احترام کرتا ہوگا، ان کو بھی وہ کچھ مانتا ہے، ان کی تحقیر نہیں کرتا ہے۔ متقی آدمی دوسروں کی تحقیر نہیں کرے گا۔ تو کہا کہ التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، اور آپ نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کے لیے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، کیوں؟ یہ مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے۔ کسی بھی انسان کے شریر ہونے کے لیے، برے ہونے کے لیے اس میں اتنی برائی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ تو یہاں حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے یہ برا ہے، یہ برا ہے۔ یہ جو حقیر سمجھنا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک کیا ہے، غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کا انکار کرنا اور دوسری طرف مخلوق کو حقیر سمجھنا، یہ 2 چیزیں تکبر بنیادی طور پر یہ ہے، اور باقی سارے تکبر کے مظاہر ہیں، مختلف صورتوں میں، شکلوں میں دیکھنے ملتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کبر کی علامات کیا ہیں، اور بہت اختصار سے میں اس کو ذکر کروں کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں اتنا۔ اپنی تعظیم کا شوق، اپنی تعظیم، میں آیا تو سب کھڑے ہو جاؤ، مجھ سے مصافحہ آپ کرو، میں کیوں کروں، سلام پہلے میں کیوں تم کرو۔ لوگ، آدمی یہ پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں، اس کا نام، بڑا بڑا نام لیا جائے اس کو دیکھ کر لوگ سلام کریں، اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیں، اور اس کو اس طرح کی ساری چیزیں، یہ تکبر کے مظاہر میں سے ہے کہ انسان یہ چاہیں کہ وہ لوگوں میں اس کو عظمت کا مقام ملے، اس کی تعظیم ہو۔ آپ نے فرمایا من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے یعنی کھڑے ہوں ادب کے ساتھ، بت کی طرح ایک دم بالکل کھڑے ہو جائیں تعظیماً، تو ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کہ کمپنی کا مالک ہے، چاہتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں، آیا تو اس کی عزت کے لیے، احترام کے طور پر نہیں، یہ اجمی طریقہ، اسلام میں اس طرح کی تعظیم نہیں۔ ہاں، ملاقات کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے آدمی کسی کو اٹھ سکتا ہے، محض اپنی جگہ پر لوگوں کا کھڑا ہو جانا کسی کے آنے سے اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ 2، چلنے میں آدمی کا تکبر ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی سینہ تھان کے، ہاتھ ہلاتا ہوا چلتا ہے، اکڑ کے پاؤں پٹکتا ہوا، اس کے چلنے میں معلوم پڑتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ جو زمین میں تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، گھمنڈ کے ساتھ نہیں۔ تو چلنے میں بھی اس کا اظہار ہو، آدمی چلنے میں بھی دکھاتا ہے کہ میں کیسا ہوں، بڑے بن کے چلو، لوگوں میں تن کے چلو، قوم کا سردار ہے، مالک ہے، صحت مند ہے، خوبصورت ہے، اس طرح سے انسان جو ہے اکڑ کے چلتا ہے۔ یا اسی طرح سے انسان کا لوگوں سے بات کرتے وقت میں، لوگ یہاں بیٹھے وہ یہاں بات کر رہا ہے، نواب صاحب ہیں بھائی،
یہ اپنی سمت میں بات کرتے ہیں، لوگ ادب سے ان کی بات کو سنتے ہیں. کہ آدمی بات کرتے وقت لوگوں سے منہ پھیر لے. ایک آدمی اس کے سامنے بات پیش کر رہا ہے اور یہ اخبار پڑھ رہا ہے، بولتے رہو میں سن رہا ہوں. آج کل تو ماں باپ کے ساتھ بھی بچے ایسا کرنے لگ گئے ہیں. اولاد بیٹا ذرا سنو، ایک بات سنو، ایک نصیحت کر رہا ہوں. ہاں بولتے رہو، میں چیک کر رہا ہوں واٹس ایپ، لیکن میں سن بھی رہا ہوں تمہاری بات کو. اعراض کرنا ادب اسلام کا یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، مخاطب ہے اگر آپ سے، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور اگر آپ بات کریں تو آپ اس سے بات کریں کہ اس کے چہرے کو دیکھنا، اس کی طرف متوجہ ہونا ایک انسان کا اس کو عزت دینا ہے. لیکن آپ کوئی بات کر رہا ہے آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، یا آپ بات کر رہے ہیں تو کہیں اور بات کر رہے ہیں اور وہ آپ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ میں تجھ کو دیکھ کے بات کروں. ضروری نہیں ہے، میری مرضی میں کہیں بھی دیکھ کے بات کروں گا. یہ جو چیز ہے توجہ نہیں دینا، منہ پھیر لینا، منہ پھلا کے بات کرنا، کہ رعب کے ساتھ میں ایسے انداز میں بات کرنا کہ سننے والوں کو لگے تم چھوٹے ہو. اس طرح سے بات کرنا، یہ ساری علامات ہیں کبر کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس سے منع کیا، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ پھلا کے پیش مت آ، اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے مت چل، ناز و نخرے کے ساتھ میں، گھمنڈ کے ساتھ مت چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتا ہے. مختال جو اکڑ کے چلے، فخور جو فخریاں باتیں کرے، کہ انسان کی چال میں اور اس کے مقال میں اس کا کبر چھلکتا ہے. آدمی کی بات اور اس کے چلنے پھرنے، اس کا جیسے کیری کرتا ہے وہ اپنے آپ کو، اس میں معلوم پڑتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے. بعض اوقات انسان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ وہ کیا اپنے آپ کو، اس کا سیلف اسیسمنٹ کیا ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے وہ. تو یہ تکبر کی علامات میں سے ہے. اسی طرح سے لوگوں کا ذکر جب آدمی کریں تو ہر ایک کو گرا کے بات کریں، وہ کچھ بھی نہیں ہے. فلاں دیندار ہے، کیا تم کو کیا معلوم ہو کیا ہے. فلاں ماشاءاللہ صدقہ خیرات کرتا ہے، ارے وہ کیا دیا اس نے، میں دیکھو کیا کرتا ہوں. تو آدمی دوسروں کے بارے میں جب بھی تذکرہ کرے ان کو چھوٹا بتانے کی کوشش کرے، کبھی ان کے عیوب ظاہر کر کے، یا کبھی ان کے کلامات کو، ان کے اچیومنٹس کو چھوٹا بتا کے. اس نے کچھ بھی نہیں کیا اب تک. اپنا تذکرہ کرے تو بڑائی کے ساتھ کرے، اپنی چھوٹی چیز کو بھی بڑا بنائے، دوسروں کی بڑی چیز کو بھی چھوٹا بنائے. دوسروں کا تذکرہ ایسا کرے جیسے وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم، جب تم سنو کہ کوئی آدمی لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ تو آج کل کے لوگ تو کچھ کام کے نہیں ہیں، لوگ دینداری ختم ہو چکی ہے، لوگوں کے دلوں سے دین نکل گیا ہے، لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جانتے ہی نہیں. آج تو عمومی طور پر لوگوں میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، ہم سے کم برے اور ہم سے زیادہ اچھے ہیں دنیا میں. لیکن آدمی جب لوگوں کا تذکرہ کریں تو اپنے آپ کو اس کنارے اور ندی کے اس کنارے پوری دنیا کو رکھ کے بات کرے. سب کے سب مجرم ہو چکے ہیں، سب کے سب بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں. اس طرح سے بات کریں کہ بہت اونچائی سے تخت پر سے بیٹھ کے بول رہا ہے اور باقی سارے بگڑی ہوئی جنتا پھیلی ہوئی دنیا میں. اس طرح سے لوگوں کا تذکرہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ تو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے اور سب برے ہو چکے تیرے نزدیک. آپ نے فرمایا جو ایسا کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ گئے کام سے، لوگ برباد ہو گئے، ایسا کہے کوئی آدمی، یہ ان سے زیادہ ہلاکت میں ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان دیکھیے گناہ کرتا ہے، اس میں کمیاں ہوتی ہیں، بلا شبہ گناہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، لیکن گناہ کے بعد وہ توبہ ایسی زبردست کرتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ اونچے مقام پر اللہ سے جا کے ملتا ہے. زانیہ جو واقعہ، غامدیہ کا واقعہ آپ دیکھیے، زنا اس سے ہوا لیکن توبہ اس نے ایسی کی کہ اللہ نے اس کے درجات کو بڑھا دیا، مغفرت اس کی ہو گئی. بلکہ آپ نے فرمایا مدینے کے کئی گھروں کی مغفرت ہو جائے گی اگر اللہ اس کی تقسیم کر دے مغفرت کو. تو اس کی توبہ اتنی زبردست ہے. تو بعض اوقات آدمی گناہ کرتا ہے لیکن توبہ بڑی اچھی ہوتی ہے اس کی، اور وہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں ترقی دیتا ہے اور اس کو کامیاب بھی کر دیتا ہے. کوئی اپنے تقویٰ کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے
اور کوئی اپنی توبہ کے ذریعے قریب ہوتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. تو بعض اوقات گناہ گاروں کو دیکھ رہا ہے، اب یہ اٹھ رہا ہے تہجد کے لیے اور دیکھ رہا ہے لوگ سو رہے ہیں. کیا لوگ ہو گئے ہیں آج کل، اللہ کا کسی کو خیال نہیں رہا. اب لوگ ناشکرے ہو گئے ہیں، سب برباد ہونے والے ہیں. ایک دن اٹھ کے یہ آدمی اس طرح سے کہنے لگے. تو کہا کہ جس میں ایسا ہے یہ زیادہ ہلاک ہونے والا ہے، کیونکہ گناہ کے بعد انسان کے اندر ندامت کا پیدا ہونا نیکی کے بعد اپنی بڑائی کے پیدا ہونے سے زیادہ بہتر ہیں. ایک آدمی گناہ کر کے نادم ہوتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور نیکی کر کے اپنی بڑائی اور اپنے پر گھمنڈ کرنے والا آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو نیکی کر کے مجرم بنا اور وہ گناہ کر کے توبہ کر کے اللہ کا مقرب بنا. بتائیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کریں، لیکن یہ کہ ہم لوگوں کے اندر کمیاں دیکھیں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں، خیر خواہ بنے ان کے، نئے کہ ان کی حقارت ہمارے دل میں آئے، ہم ان کی اصلاح کرنے والے بنے. اور علی الاطلاق سب کو برا ماننا اور اپنے آپ کو متقی پرہیزگار ماننا، یہ اور بھی برا ہے، یہ اور بھی برا ہے اور جھوٹ ہے یہ. تو یہ تینوں شکلیں، یہ ساری شکلیں تکبر کی علامات میں سے. اسی طرح سے تکبر کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کو اگر نصیحت کی جائے تو بہت برا لگتا اس کو. آپ ایسا نہیں، ایسا کرتے تو بہت اچھا ہوتا، آپ نے یہ غلطی کی. کوئی اس کی مسٹیک اگر پکڑے تو اس کی شامت آ جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو غلطیوں سے اتنا برتر و بالا سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی غلط نہیں کرتا. اور کوئی اگر اس کو نصیحت کرے اس کو برداشت نہیں ہوتا. کیوں؟ مجھ سے بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے مجھ کو نصیحت کرنے والا، میں بڑا ہوں، مجھ کو کوئی نصیحت نہیں کر سکتا ہے. تو ایک انسان اگر دوسروں کی نصیحت قبول نہ کریں، اس کو برا لگے کوئی نصیحت اس کو کرے، تو ایسا آدمی کوئی مشورہ دے تو بھی قبول نہ کرے. بعض اوقات تو آدمی اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی اگر اس کو مشورہ دے اب آپ ایسا کریں تو اچھا ہوگا، اس کو پسند نہیں آتا. آپ کون ہوتے ہیں مجھ کو مشورہ دینے والے؟ اس کی حقارت ہوتی ہے اور اپنی بڑائی ہوتی ہے. تو نصیحت کو، مشورے کو، بلکہ علم کو قبول نہ کرے. بعض اوقات آدمی کے پاس کوئی عہدہ آ جاتا ہے، وہ دینی مجالس میں آنا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ دینی علم اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیے دنیا میں آپ کو ملے گا، قوم کا چودھری بن گیا، وہ مولوی صاحب کے مجلس میں دین سیکھنے نہیں بیٹھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب بڑائی اس کے اندر آ گئی. اور اکثر ایسے لوگوں کو دینی مجالس میں آنے پر یہ چیز روک دیتی ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا، دین کی گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ قوم کی سرداری تم کو ملے. کئی باتیں علماء نے ذکر کی ہیں. مشغول بہت ہو جاؤ گے، فیصلوں کے لیے تم کو اب علم کی زیادہ ضرورت ہوگی، غلط فیصلے کرو گے قوم میں. اور ایک بات یہ بھی کہی علماء نے کہ سردار بننے کے بعد بڑائی آ جائے گی اور بیٹھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. دینی مجالس میں آپ دیکھیے عہدہ ملنے کے بعد آدمی نہیں آ پاتا ہے. تو یہ بڑائی ہے کہ آدمی علمی مجالس سے رکے، وہ شریک ہونے سے بچے. میں کہاں جا کے بیٹھوں دین کی بات سنوں؟ مولوی صاحب کی تنخواہ تو میں ہی دیتا ہوں، تنخواہ میں دیتا ہوں، ان کے خطبے بھی سنوں میں، ان کی نصیحت میں بیٹھوں میں، اور انفرادی نصیحت بھی قبول نہیں کرتا آدمی. یہ تکبر کی علامات میں سے، یہ تکبر کے علامات میں سے. اسی لیے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يتعلم العلم مستحین ولا مستكبر. دو لوگ علم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، علم سے محروم رہتے ہیں، دین کسی اور سے علم لیتے نہیں یہ لوگ. کیوں؟ کون لوگ؟ مستحین اور مستكبر. حیا کرنے والا شرماتا ہے، پوچھوں گا عزت کم ہو جائے گی، میرے عیب معلوم پڑ جائیں گے. اب تک نہیں معلوم غسل کیسا کرتے، پوچھنے سے شرماتا ہے، اور ویسے ہی غسل زندگی بھر کرتا رہتا ہے ادھورا. پوچھنے سے شرماتا ہے بے عزتی کے خوف سے. اور گھمنڈی، میں کیوں کسی سے پوچھوں، میں کیوں کسی سے سنوں. تو تکبر کی وجہ سے آدمی علمی مجالس میں آنا، علماء سے پوچھنا یا کسی اور سے پوچھنا، علم حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بڑائی سے باہر نہیں آ پاتا ہے، اپنی بڑائی کو توڑ نہیں پاتا ہے. تو دینی مجالس میں نہیں آنا، اس کے اسباب میں کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لاپرواہی، مصروفیت یا جہالت، اور کئی باتیں ہو سکتی. ایک سبب یہ بھی ہے، ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، میں کیوں نہیں جا پاتا ہوں دینی مجلس میں.
اپنی بڑائی کی وجہ سے کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ نہیں جا سکتا، میں کیوں جاؤں، یہ بھی گھمنڈ کی علامات میں سے ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، ایک صحابی کہتے ہیں میں اونٹوں کو باندھ کے، جو زکوٰۃ کے اونٹ تھے، باندھ کے آیا اور آ کے مجلس میں بیٹھ گیا، لوگوں کے پیچھے جہاں جگہ مل کے بیٹھ گیا۔ حضرت مغیرہ ہے غالباً، مجھ کو جہاں تک یاد پڑتا ہے۔ تو حدیث میں نے سنی کہ جو آدمی ایسے ایسے نماز پڑھے اس کے لیے اتنا بڑا ثواب ہے۔ میں نے کہا واہ واہ، کتنی زبردست بات ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کو بہت اچھی لگی بات۔ کہتے ہیں مجھے سامنے سے ایک آدمی نے بات کی، کہا اس سے پہلے جو بولے تھے نا وہ اس سے بھی زبردست ہے، کہ آدمی وضو کر کے ذکر کرے تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے، 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ کہتے میں نے ان کو دیکھا تو عمر بن خطاب تھے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن وہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے، ان سے پہلے آگے بیٹھے ہوئے۔ ایسے اکابر صحابہ بھی دینی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے، تواضع ہے، کہ انسان مال کی وجہ سے کبھی قوم کی سرداری کی وجہ سے، کبھی کسی اور سبب سے دینی مجالس میں آنے سے رک جاتا ہے، اور علماء سے مستفید نہیں ہوتا ہے۔ ہونا چاہیے، آنا چاہیے۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ دینی مجالس میں ہم لوگ وقت فارغ کر کے آ کے بیٹھیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ مجالس ہیں جو ہمارے دلوں کو صاف کرتی ہیں گندگی سے، آخرت کے لیے تیار کرتی ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں ہم کو فکر کرنے والا بناتی ہیں۔ تو یہ تکبر کے تعلق سے باتیں تھیں۔ اس کے علاج میں کچھ باتیں آخر میں بتا کے بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تقریباً۔ تکبر کے تعلق سے علاج میں ایک تو یہ ہے کہ انسان تکبر کی برائی جانے، اس کی قباحت جانے، اس کا برا انجام جانے، کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو تکبر کرتے ہیں یہ سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل کیے جائیں گے، ذلیل کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کون جانا چاہتا ہے ذلیل ہو کر جہنم میں؟ نہیں جانا چاہتے ہم لوگ۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس صفت سے ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کہنا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، یہ بھی بیماری ہے۔ آدمی اپنے آپ کو متہم مانے، ہاں ہیں میرے اندر خرابیاں، کیونکہ اتنے پاک ہم لوگ ہیں نہیں ہیں، ہم لوگ سب بیمار ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ علماء موجود ہیں الحمدللہ، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، علم میں برکت دے، تقویٰ میں برکت دے، لیکن ہم لوگ باقی سارے جتنے لوگ ہیں ہم لوگ سب بیمار لوگ ہیں۔ بولنے والا، سننے والا، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس صفت سے، اس بھیانک بیماری سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات دے۔ اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی برائی، اس کے اوپر سزا اللہ کی کیا معلوم کریں، اس کی قباحت معلوم کریں۔ دوسرا یہ کہ ہم اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ مانگیں اس بیماری سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں جو دعائیں کرتے تھے ان میں ایک دعا یہ تھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم۔ جب آپ تعوذ کرتے کیسا کرتے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو السمیع ہے، العلیم ہے، شیطان الرجیم سے، الشیطان الرجیم سے اس کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ کس چیز سے؟ من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حمز اس کے وسوسوں سے، ونفخ اس کے نفخ سے، اس کو جو گھمنڈ کی باتیں آدمی کے دل میں ڈالتا ہے، اس کے گھمنڈ سے، تکبر سے، کبر سے، اور اسی طرح سے جادو کی ساری چیزیں جو شیاطین کی طرف سے آتی ہیں، اس جادو سے، سحر سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو نفخ میں جو ہے وہ شیطان انسان کے اندر گھمنڈ کی باتیں پھونکتا ہے، کیونکہ خود بھی متکبر ہے، وہ چاہتا ہے کہ مخلوق بھی اللہ کے مقابلے میں، مخلوق کے مقابلے میں متکبر بنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے تکبر کے مقابلے میں، تکبر سے نجات کے لیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تواضع والے تھے۔ اسی طرح سے اس باب میں کہ آدمی نمازوں کا اہتمام کرے، لیکن خشوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز باز رکھتی ہے، روکتی ہے بے حیائی اور منکرات سے۔ تو منکرات میں تکبر بھی آتا ہے۔ خلوص کے ساتھ اور یعنی خشوع کے ساتھ آدمی نماز پڑھیں، اس بات کو یاد رکھتے ہوئے وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے بندے بن کر کھڑے رہو۔ تو بندگی کا عہد انسان کو یاد دلاتا ہے میں بندہ ہوں، اللہ میرا مالک ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں عاجز و محتاج ہوں۔ تو یہ محتاجی تواضع پیدا کرتی ہے اور تکبر کا علاج ہے۔ اسی طرح سے
ایک اچھے معلم اور نصیحت کرنے والے مربی کے ساتھ میں رہنا، علماء کی صحبت اختیار کرنا۔ علماء کے آداب آدمی سیکھتا ہے کہ ان کے اندر تواضع دیکھتا ہے، ان کا اخلاص دیکھتا ہے، ان کا تقویٰ دیکھتا ہے، تو ان کی صحبت کی وجہ سے اور ان کی نصیحت کی وجہ سے آدمی کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ ہم کو اپنی بیماری معلوم نہیں رہتی، ہم کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ہم لوگ خود سے ہم طے نہیں کرتے مجھ کو کیا بیماری ہے۔ علماء دنیا کا ڈاکٹر ہوتا ہے، ہڈی کا ہوتا ہے، کوئی گوشت کا ہوتا ہے، کوئی سر کا، کوئی پاؤں کا۔ علماء دلوں کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب و سنت کا علم، جس میں دلوں کی بیماری اور اس کا علاج بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ میں بتایا گیا ہے بیماری کہاں سے آتی ہے، کیسے اس کا علاج ہونا چاہیے، کیا اس کے مظاہر ہیں، کیا اس کے اسباب ہیں۔ تو علماء کی صحبت میں آدمی بیٹھے جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، تو ایسے علماء کی صحبت سے اور ان کی نصیحت سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے ایسے کام کرے جس سے تکبر ٹوٹتا ہے۔ کبھی مسجد میں جھاڑو لگا دے، کبھی کچھ اور کرے، علماء کی جوتیاں اٹھا کے رکھے۔ بعض اوقات تو والدین کی خدمت پاؤں دباؤ بھی آدمی نہیں کر پاتا ہے، کسی اور کو لا کے رکھتا ہے کہ بھائی والد صاحب کے لیے نوکر رکھا ہے میں نے، یہ پاؤں دبا دے گا، سر کی مالش کر دے گا۔ گھر والوں کی بھی خدمت آدمی نہیں کر پاتا ہے، گھر کے کاموں میں آدمی ہاتھ نہیں بٹا پاتا ہے۔ ایسے کام کریں جو اس کے نفس کو توڑتے ہوں، اس کے نفس کو توڑتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستکبر من اکل معه خادم ہو، وہ آدمی گھمنڈی نہیں ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اس کا خادم بیٹھ کے کھا لے، نوکر کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے، خادم کے ساتھ۔ وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ، اور بازار میں گدھے پر سواری بھی کر لے، بہت بڑی سواری تو نہیں، اونٹ بہت بڑا مانا جاتا تھا۔ اور وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا، بکری کو باندھ کے اس کا دودھ بھی دوہ لے۔ ایسے کام جو چھوٹے موٹے لوگ کرتے ہیں، جو ذہنوں میں ہوتا ہے اس طرح کا کہ ہمارا کام نہیں، ہم لوگ بہت عالی لوگ ہیں، ایسے کام کریں۔ بچوں کو سلام کرے، عام لوگوں کو سلام کرے، کمپنی کا مالک ہے تو کمپنی میں جاب کرنے والوں کو سلام کرے، واچ مین کو سلام کرے۔ یہ نہیں کہ اس کو کہے کیوں سلام کیوں نہیں کر رہا، میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں تو سلام نہیں کر رہا ہے، ہمیشہ واٹس ایپ چیک کرتا ہوتا ہے، تو سلام کر، میں آیا تو سلام کر اس کو، کیونکہ وہ وہیں ہے، تو آیا ہے۔ آدمی اس کو سلام کرے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، ایسے کام کرنے سے آدمی کی تواضع پیدا ہوتی ہے اور کبر ٹوٹتا ہے۔ اور آخری چیز، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، لیکن آخری چیز یہ کہ ایک اپنے عیوب پر نگاہ رکھے، اپنی کمیوں کو دیکھیں۔ بیٹھ کے اپنے فضائل نہیں، اچیومنٹس نہیں دیکھے، یہ میڈل میں نے لیا، یہ میڈل میں نے لیا، یہ میرا اچیومنٹ ہے۔ یہ دیکھے میرے اندر کمیاں کیا ہے، کھلی آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھے، کہاں کہاں میں نے مسٹیکس کی ہیں، کیا کیا کمیاں میرے اندر ہیں۔ اپنی کمیوں کو دیکھے گا تو اس کا تھوڑا، اس کی ہائٹ کم ہوگی، اس کو محسوس ہوگا کہ ابھی بھی مجھ کو 7 سمندر پار کرنے ہیں، ابھی میں پہنچا نہیں ہوں۔ انسان کی حقیقت اور ہوتی ہے اور اس کا گمان اور خوش فہمی الگ چیز ہوتی ہے۔ وہ اپنا ایسٹیمیٹ زیادہ لگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم اپنا اندازہ لگاتے ہیں اس اعتبار سے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، اور دوسروں کا اندازہ لگاتے ہیں اس اعتبار سے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ سوچیے اس کو کہ میں یہ بھی کر سکتا، یہ بھی کر سکتا ہوں، میں فیوچر میں کرنے والا ہوں، اس لیے میں اچھا ہوں، اور دوسروں کے بارے میں نہیں، تو نے ماضی میں کیا کیا ہے۔ ہم نے ماضی میں کتنی غلطیاں کی ہیں، ان کو دیکھیں تاکہ ہمارا گھمنڈ ٹوٹے۔ اور آخری چیز یہ کہ سلف کے حالات آدمی دیکھیں، سلف کے احوال دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، صحابہ کو دیکھے، اور ہمارے اہل علم جو ماضی میں گزرے ہیں، قریب کے ماضی میں یا بعید ماضی میں، ان کو دیکھے، ان کی زندگی میں کیا تھی۔ موٹی مثال آپ دیکھیے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آپ سے میری ملاقات کر لی، میں نے دیکھ لیا آپ کو، آپ کا دیدار مجھ کو ہو گیا۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، کہا کہ ساری تعریف اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آپ کا دیدار کر لیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو دیکھا، کہا بیٹھ، کیا ہے یہ، کون ہوں میں، ڈانٹا اس کو۔ خوش نہیں ہوئے، ماشاء اللہ دیکھو میرے فین کتنے دنیا میں ہیں۔ آج ہمیں کیسے دور میں جی رہے ہیں کہ جس میں آدمی خود بول رہا ہے، لائک کا بٹن دبائیے، بیل آئیکن دبائیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ آدمی اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے اور پھول رہا ہے، اور اپنی حقیقت سے بڑا بنا کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ بن کے پیش کر رہا ہے۔ اور اس کو، یعنی یہ بیماری اتنی بڑھ گئی ہے
کہ اس کو بیماری نہیں بلکہ اس کو کلا سمجھا جا رہا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے, ہونا چاہیے. آپ مولوی صاحب کے اندر نہیں ہے یہ چیز. اپنے آپ کو سیل کرو, اپنے آپ کو پریزنٹ کرو مارکیٹ میں. یہ بیماری ہے, یہ صحیح نہیں. ہمارے سلف ایسے نہیں تھے. کب بیٹھ جا, کیا یہ کیا لگا ہے یہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے, آپ کا دیدار ہوگا. کون ہوں میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں. جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں سمجھتا ہے, جو کچھ نہیں ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں کچھ ہوں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس گھناؤنی گھٹیا بیماری سے ہم سب کو اللہ نجات دے, کہ اللہ سے جب ہماری ملاقات ہو تو ذلت کے ساتھ نہ ہو, عزت کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہم کو عزت دیتے ہوئے ہم سے ملاقات کریں. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق وہ ہیں, شرف والے وہ ہیں جو تقوی والے ہیں. اللہ کا خوف اور اپنی کمیوں کا احساس اور اللہ کی عظمت کا احساس انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے, اس کو تکبر سے نجات دیتا ہے. اللہ ہم سب کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.